پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج عمران خان صاحب لاہور میں ہیں اور انہوں نے عثمان بزدار صاحب کی قیادت پر ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کہیں زیر غور ہی نہیں تھی اور کیا یہ محض پیالی میں ایک طوفان تھا، یا پھر اس پر غور ہوا اور تبدیلی کے بارے میں جو خبریں چل رہی تھیں، جو تجزیے ہو رہے تھے، سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم تھا، یہ بیجا نہیں تھا اور واقعی غور ہوا، لیکن عمران خان صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے یا انہیں ہی رکھنا چاہیے. ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب اس بات پر پہنچے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے تو ان کے پیش نظر کون کون سی باتیں ہو سکتی ہیں، ان کی کون سی خوبیاں ہو سکتی ہیں، کون سی ان کے ساتھ وابستہ توقعات ہو سکتی ہیں، اور کون سی ان کی کامیابیاں ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا. ایک تو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے چلنے والی افواہوں پر، اور ان افواہوں میں کوئی جان تھی یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا -1 یا -all کے حوالے سے ایک کنفیوژن موجود ہے اپوزیشن کے ہاں، اور اپوزیشن میں بھی اگر سب سے بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کی بات کریں تو مختلف رہنماؤں کے مختلف سیاسی بیان ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں. کبھی ایک رہنما کہتے ہیں کہ جی حکومت کو جانا چاہیے اور فریش مینڈیٹ آنا چاہیے، کبھی دوسرا رہنما کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب صرف خود چلے جائیں اور کسی اور کو اپنی جگہ پر لگا دیں تو بھی چل جائے گا. آپس میں اتفاق نہیں ہے مختلف سیاسی رہنماؤں کے درمیان سے. اس سے لگتا ہے کہ کوئی حکمت عملی اپوزیشن کے ہاں موجود نہیں ہے. کیا معاملہ ہے یہ؟ اس پر گفتگو کریں گے. ایسے اقبال صاحب آج کہہ رہے تھے کہ پنجاب بچاؤ تحریک چلائیں گے، انہوں نے اندیا دیا. اس کے کیا امکانات ہیں، کس نقطے پر، کس بنیاد پر چلائی جائے گی اور اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تمام چیزیں آج ہمارا موضوع رہیں گی. سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محمد سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ بھی محمد بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں. تمام سینئر رہنماؤں کو، تجزیہ کاروں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں سب سے پہلے اوریہ صاحب، یہ جو دو آپشن میں نے رکھی، نمبر 1، کیا یہ ہوا کہ کہیں زیر غور ہی نہیں تھا عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کا فیصلہ یا آپشن، اور اس پر کہیں حکمرانوں کے ہاں کہیں بات ہی نہیں ہو رہی تھی وفاق میں عمران خان صاحب کے ہاں، یا پھر اس پر غور و خوض ہوا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا نہیں عثمان بزدار صاحب کو ہی یہ بھی چلنے دینا چاہیے؟ کیا تھا دونوں میں سے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ غور نہیں ہوا. غور تو بار بار ہوا اور ہر دفعہ ہوتا چلا آیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک جنرل سائیکی ہے کہ ہم کسی آؤٹ سائیڈر کو ویسے ہی پسند نہیں کرتے، اور عثمان بزدار بنیادی طور پر وہ جو کوریڈورز آف پاور کے اندر ایک آؤٹ سائیڈر تھا. آپ اندازہ نہیں کرتے، جس وقت نیا نواز شریف آیا تھا تو اس وقت نواز شریف کے بارے میں بھی جتنے یہاں کے لوگ تھے وہ ایسی ہی گفتگو کیا کرتے تھے، بلکہ وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، یہ سارے جتنے ذمہ دار تھے وہ کہتے یہ لوہار قسم کا آدمی کہاں سے آ گیا، ٹھوکے سے کب جان چھوڑے گی. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ نواز شریف پرفارم کر گیا تھا، عثمان بزدار پرفارم نہیں کر سکا تھا. اور اس کی پرفارمنس کی نا وجہ یہ ہے، اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب ہیں. یہ ہر بڑے لیڈر کی ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ کوریڈور آف پاورز کے اندر خوف زدہ ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو کس سے خطرہ تھا کہ وہ غلام مصطفیٰ کھر کو یہاں سے نکالتا اور اس کی جگہ پھر اس کے ساتھیوں کو اٹھا کے وہ پاکستان کا سب سے پہلا جو مسنگ پرسنز کا ڈین بنا تھا وہ اس میں تھا، جس میں افتخار تاری وغیرہ کو رکھا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد نیف رامے کو لاتا، پھر اس کو بھی کان پکڑ کے نکالتا، مراد خالد کو یعنی ایک حالانکہ بھٹو کی شخصیت کو کون یہاں ڈیفیٹ دے سکتا، لیکن ایک اندر کا خوف لیڈر کا نہیں جاتا. عمران خان کا صاحب اندر کا جو خوف لیڈرشپ کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ نہیں جاتا. اور اسی خوف کے تحت ہی یہ سارے کے سارے ہوتا ہے کہ ایک کمزور سا آدمی، مسکین سا آدمی، ہاتھ جوڑنے والا. لیکن خوف تو تب ہوتا ہے نا، شاید عمران خان صاحب کو لگے کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو مجھے بھی کھا جائے گا. عمران خان صاحب سے بڑا تو پارٹی میں کوئی بھی نہیں ہے، ان کا نہ قد کاٹ ہے کسی اور شخص کا عمران خان صاحب جتنا، نہ مقبولیت ہے. میں نے مثال بھٹو کی دی نا کہ بھٹو کو کون کھا سکتا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حنیف رامے کھا سکتا تھا، غلام مصطفیٰ کھر کھا سکتا، کوئی نہیں کھا سکتا تھا. بھٹو ٹاورنگ، ہم نے تو بھٹو کو اس وقت دیکھا جب وہ اس کا جان چھڑکتے تھے لوگ پورے پاکستان کے اس کے اندر. لیکن یہ خوف اندر ہوتا ہے، اندر ایک لیڈر کے اندر ضرور خوف رہتا ہے. یہ ایک اچھا. دوسری بات میں ایک عرض کروں، عثمان بزدار ایک عجیب و غریب قسم کا کمپرومائز کینڈیڈیٹ بنتا چلا جا رہا ہے. ایک زمانے کے اندر کچھ لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی، تو میں بیٹھا ہوا تھا کاف لیگ والوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی ہم نے کہا کہ جن کو بدلنا تو بدلو، لیکن جن کو لانا چاہتے ہیں ان کو نہیں ہم لانے دیں گے، اس سے تو بہتر یہی ٹھیک ہے. اب وہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ بنتا جا رہا ہے کہ جس میں دوسرے کے آنے کے مخالف جو ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار یہی ٹھیک ہے، یہ نہ آ جائے.
اب یہ ہے اصل میں صورتحال. اس گمبھیرتا صورتحال میں نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا, نقصان ہو رہا ہے پنجاب کا, نقصان ہوتا ہے ان سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا. ٹوٹل ایڈمنسٹریشن فیلئر ہے. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ بیوروکریسی جو سمجھتی تھی, جو کبھی دعویٰ کیا کرتی تھی کہ ہمارے سر کے اوپر چیف منسٹر ہو یا نہ ہو ہم ملک چلا لیں گے, وہ بیوروکریسی بھی اب کچھ نہیں کر رہی. رائٹ جی. بخاری صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں اور یہ صاحب کی اس بات سے کہ غور ہوا ہے پنجاب میں -1 پر لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا؟ بہت شکریہ آپ کا اسداللہ, آپ نے یاد کیا بڑی دیر کے بعد مجھے. اور یہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے میں ایک حرف سے بھی اختلاف نہیں کر سکتا. انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بالکل صحیح سمت میں اور آپ کے سوال کے جواب کی اسپرٹ میں ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ پارٹی کا جو اتنا اسٹرانگ لیڈر ہوتا ہے, چاہے وہ بھٹو ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کو اپنے اندر سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. باہر کے خطروں سے تو وہ نپٹ سکتا ہے لیکن اندر سے ہونے والی سازشوں سے نپٹنا بہت مشکل ہے. مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو, ہر 3-4 مہینے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنے آپ کو لوائلسٹ ثابت کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کا, اور وہ ایسے ایسے گمبھیر قسم کے بیان دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ ایک آپشن ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو -1 کہہ لیں یا ان ہاؤس تبدیلی کہہ لیں تو شاہ محمود قریشی نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس بیچارے کی جان کو عذاب بنا ہوتا ہے 3-4 مہینے کے بعد. وہ اس کے لیے وضاحتیں دیتے ہیں. لاسٹ بیان آپ نے ان کا اسمبلی میں سنا تھا کہ جس کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی, جس طرح سے وہ بھڑکے اور چمکے تھے. تو یہ بات بالکل اور یہ صاحب کی ٹھیک ہے اور یہ ان کے تجربے کی بنیاد پر بھی ہم ان سے اختلاف نہیں کر سکتے. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. یہاں عمران خان صاحب کو کسی اور سے ڈر ہے یا نہیں ہے, لیکن جو پی ٹی آئی کے 5 پاور سینٹرز ہیں نا یہاں پنجاب میں, دیکھیے ایک تو یہ یاد رکھیے کہ یہ غوریہ صاحب بھی ہم سے اتفاق کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ گورننگ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان. مطلب یہ ہے کہ وسائل بھی سب سے زیادہ ہے, اس کے پاپولیشن بھی سب سے زیادہ ہے اور انہیبیٹیڈ ایریا بھی بہت زیادہ ہے. ایگریکلچر بیسڈ ہے یہاں پر 80% اس کی. تو اس صوبے کو چلانے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر 5 پاور سینٹرز ہیں. جہانگیر ترین صاحب خود بھی چیف منسٹر کے امیدوار تھے, اسی طرح شاہ محمود قریشی تھے, علیم خان صاحب تھے, چودھری سرور ہیں, اور آل از پرویز الہی صاحب. جو فواد چودھری صاحب نے تو اپنا نام خیر وہ آلسو رین میں خود سے ڈلوایا تھا نا, اس کو چھوڑ دیجئے. چودھری صاحب کا بہت بڑا ایک ریزن ہے جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے وہ مانگے کہ ووٹ اگر وہ ایک طرف کر دیں تو پھر یہاں پر پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی کی قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ ایک آٹومیٹکلی ہی بیکمز دی اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ. بخاری صاحب ایک چھوٹا سا بریک, یہ جو پارٹی کے اندر کے حد جی اگر آپ اجازت دیں تو سر مکمل کر لیجیے گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد میں لیکن اس میں سوال اب یہ پیدا بھی ہو رہا ہے نا کہ اگر عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے پر غور کیا تو وہ غور کیوں کیا, اور اگر وہ غور کچھ وجوہات کی بنا پر کیا تو کیا وہ وجوہات دور ہو گئی ہیں کہ پھر ان کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. دوبارہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیمل, مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیوں عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی بار بار زیر بحث آ جاتی ہے, اور اس مرتبہ اگر کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو کیا یہ اسی پس منظر میں تھیں, عمران خان صاحب نے اسی پیرائے میں اسی وجہ سے ملاقاتیں کی باقی لوگوں سے کہ متبادل آپشن پہ غور کیا جا رہا تھا, اور اگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے تو آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیے اسد, ایسا ہے کہ یہ ارشاد بھٹی صاحب نے جنہوں نے جو خود بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے عثمان بزدار پہ, انہوں نے کل یہ کہا تھا ایک پروگرام کے اندر جو آپ نے جس کا حوالہ دیا ہے کہ وہ وہاں سے تو کافی عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے. تو غالباً رومرز بھی اسی لیے ہوتی ہیں. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ پرفارمنس کی بھی بات ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اب 2 سال ہونے والے ہیں اور دوسرا بجٹ بھی پنجاب کا آ گیا ہے, تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ پہ کتنا خرچہ اور کتنے ضلعوں کو کتنے پنجاب کے کس طرح سے دیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پنجاب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو پنجاب سے ہیں انہوں نے بھی اس کا کافی جو ہے شکایت کی, انہوں نے ٹی وی پر بھی آ کر اوپنلی ایکچولی بولا بھی ہے اس کے اوپر, مطلب سوائے غالباً تونسا کے جو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی اور میاں والی کے موسٹلی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں کہیں کسی اور ضلع کو دیا جا رہا. پھر اس کے علاوہ جیسے بخاری صاحب نے بھی بات کی ایڈمنسٹریشن کے اندر, اور آپ باقی ساری چیزیں بھی دیکھ لیں, اسٹوریز بھی ہیں خیر اس پہ, تو کتنے آئی جیز, کتنے چیف سیکرٹریز, کتنے فوڈ
फूड सेक्रेटरीज, कितने बाकी भी इस तरह के लोग किस तरह से चेंज हुए, फिर आए दिन कमिश्नर्स और इस तरह की जो पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स भी बड़ी फ्रीक्वेंट होती हैं। तो एक तो वो चीज़ है। जो आप कह रहे हैं कि ये अभी तक हुआ क्यों नहीं, उसकी मेरे ख्याल में 2-3 वजूहात हो सकती हैं, और ये पहले भी कहा गया था जिस वक्त बड़ी सख्त रूमर्स थी कि अभी शायद के अभी के। वो एक तो ये है कि नंबर्स की गेम भी है। पीटीआई को गालिबन ये भी लगता है कि अगर हम कोई तब्दीली लाएंगे भी तो जो अगला चीफ मिनिस्टर है क्या वो पीटीआई से इलेक्ट हो सकेगा कि नहीं। ये ना हो कि एन टाइम पर काफ लीग और नून इत्तेहाद कर ले, या बाकी भी कोई अगर इनके एलाइज उस तरह उस वक्त अगर इत्तेहाद हो जाता है और पीटीआई का चीफ मिनिस्टर नहीं इलेक्ट होता, अगर नया चीफ मिनिस्टर कोई बनता है, तो एक तो वो भी चीज़ है। फिर दूसरी चीज़, खालिद साहब का खुद भी उनको मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब उन्हीं की चॉइस से उनको पसंद भी है, तो एक वो भी वजह है। और बाकी मेरे ख्याल में यही लग रहा है, ये दो तीन तो ये 2 वजूहात तो मुझे यही नजर आती है मेन वाली। उसके अलावा बाकी हो सकता है कि इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स, तो उसका भी बुखारी साहब ने जिक्र किया कि इतने धड़े हैं, 5-6 धड़े हैं पंजाब के अंदर ही, तो ये भी एक उनको खौफ होता होगा कि किसको बनाए। फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सीएम अगर आ भी जाता है तो अभी तो पंजाब जो है वो इस्लामाबाद से चल रहा है, काफी ज्यादा चीज है उसकी। तो फिर एक ये भी चीज होगी कि एक अगर स्ट्रॉन्ग, जिस तरह परवेज खटक थे केपी में पिछली हुकूमत में, तो गालिबन शायद ये भी लगता हो कि इधर भी कोई एक और परवेज खटक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ना आ जाए जिसके साथ अपने साथ एक पूरा धड़ा हो। तो ये भी वजूहात। हाँ, लेकिन परवेज खटक साहब ने तो फायदा ही अल्टीमेटली पार्टी को पहुंचाया ना इलेक्शन में, तो उन्होंने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसका तो जी बिल्कुल फायदा ही। तो असल मसला यही है कि पीटीआई शायद खुद ये उनको गौरतलब बात तो ये है कि क्या उनको बुज़दार साहब से अगले इलेक्शन में कोई फायदा होगा कि नहीं। अच्छा, एक और भी हो सकता है इसमें, ये भी हो सकता है कि वो कोई फायदा उनसे लेना चाहते भी हैं या नहीं, कि क्योंकि खुदा ना खास्ता जैसे परवेज खटक ने फायदा पहुंचा दिया, पंजाब में फायदा ही ना हो जाए। बुखारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं शाहिद साहब के पास आता हूँ फिर। बुखारी साहब जी, मैं बस सिर्फ मुख्तसर सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ। सवाल ये हो रहा था कि ये प्रेशर्स क्या हैं जो इमरान खान साहब को हर बार इस पर गौर करना पड़ता है। एक तो मैंने अर्ज की थी कि पार्टी के अंदर से बहुत सारे धड़े होने के साथ साथ मुतालबात भी हैं, शिकायतें भी हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों के जो रीजन के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनको चूँकि कोई यानी ना वो कोई डेवलपमेंट का काम करा पा रहे हैं ना कुछ, तो इसलिए वो शिकायतें भी हैं। दूसरी तरफ ये कि एक तकाजा उन भी लोगों से है जिसके बारे में लोगों में ये बात कही जाती है कि जो इनको लेके आए हैं वो भी उनसे शायद मुसलसल तकाजा कर रहे हैं कि पंजाब की लीडरशिप को आप बदल लीजिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस सारे प्रेशर्स के बावजूद, बार बार गौर करने के बावजूद भाई साहब गए क्यों नहीं? आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें अवामुन नास में भी हैं, हमारे भी इल्म में है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब के, वो तो कहते हैं वो जादू टोने से मुल्क चल रहा है और इसी तरह पंजाब चल रहा है। फिर कोई कहता है कि जी वो जो तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल बार बार परफॉर्मेंस पर आता है। पार्टी के अंदर से भी बुखारी साहब बार बार ये कहा जाता है, और फवाद चौधरी साहब और बाकी लोगों ने भी इस पर काफ़ी सवाल उठाए कि शायद जो परफॉर्मेंस है उसका सबसे बड़ा मसला है। मुझे इरशाद साहब 2 चीज़ें बताएं। एक तो ये -1 पंजाब में ये इनिशिएट कहाँ से होता है? इस मरतबा कहाँ से इनिशिएट हुआ कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए? ये वहाँ से इनिशिएट हुआ जहाँ इमरान खान साहब ने मुलाकातें कुछ की हैं, या कुछ और जगहों से हुआ? और दूसरा ये कि उस्मान बुज़दार साहब की वो कौन सी खूबी है जिसकी बिना पर बार बार इमरान खान साहब को कहना पड़ता है कि उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ख़बर जो है वो तज़ादात का शिकार है, ख़ुद ख़बर के अंदर तज़ादात मौजूद हूँ तो सही तजिया हो ही नहीं सकता। ठीक, हमारे यहाँ ख़बर किस तरह से बनी? एक -1 की बात आई, फिर उस्मान बुज़दार आ गया, फिर उसके बाद मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद की बात आ गई, और इन तीनों में इतना ज़्यादा तज़ाद है, यानी हुकूमत को छोड़ें, मुक़्तदर हलकों को छोड़ें, ख़ुद अपोजिशन जो है जी, उसके अंदर इतने तज़ादात हैं इन इश्यूज़ पर कि उसके बाद आप ये तवक्को ही नहीं कर सकते कि कोई दुरुस्त तजिया कर सकता है जो ख़बर के तज़ादात से नावाकिफ़ हो। पहली बात तो ये है कि यहाँ एक कहा जाता है कि जी ये जो हुकूमत है इमरान खान की, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टर्स इसको चला रहे हैं। अगर सिलेक्टर्स इमरान खान को चला रहे हैं तो बुज़दार को भी वही चला रहे होंगे, और अगर सिलेक्टर्स इमरान खान से या बुज़दार से मायूस हैं तो फिर कौन सी रुकावट है उनके रास्ते में, वो तब्दील नहीं कर सकते। ये एक पहला तज़ाद है। यानी एक तरफ तो ये रोना रोती है, अपोजिशन रोना रोती है कि जी हम संजरानी को नहीं हटा सके, यानी रोक सके उसको
چیئرمین بننے سے تھوڑے ووٹوں کے باوجود جی. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ ہے سلیکٹر کی چوائس، ناکام ہو گیا ہے، سلیکٹرز نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ مایوس ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان جا نہیں رہا، جا نہیں پا رہا، جا نہیں سکتا. اور بزدار جیسا کمزور آدمی جس کو ہم سب نے کمزور ہی کہا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ سلیکٹرز اس کو ہٹا نہیں پا رہے، عمران خان نہیں ہٹا پا رہے، اپوزیشن اس قابل نہیں ہے، چودھری کے پاس میں نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ خبریں جو پھیلائی جاتی ہیں ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوتی، یہ خواہشات ہوتی ہیں. اسی بنیاد پر وہ خواہشات جو ہیں جلد ہی 15 دن میں، 10 دن میں، 3 دن میں دم توڑ جاتی ہیں. -1 پہ آ جائیں، جناب نواز شریف صاحب نااہل ہو چکے ہیں. جی. زرداری صاحب کی جو صورتحال ہے ان کی اپنی اور اپنی پارٹی کی اور بلاول کی وہ سب کے سامنے ہے. ایک عمران خان ہے، اس کو آپ مائنس کر دیں اور اس کے بعد پھر کون آئے گا؟ یہ مائنس کیا جائے گا، عمران خان کو مائنس کیا جائے گا میاں شہباز شریف کے لیے، شاہ محمود قریشی کے لیے، اسد عمر کے لیے، اور ان کے پاس کون سا ایسا فارمولہ جو عمران خان کے پاس محمد نہیں ہے؟ میاں سومرو کے لیے. جی. مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی، کسی کو اور کو آتی ہو تو آئے. مسلم لیگیں جی متحد ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، کس لیے ہو رہی ہیں، کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ جی مسلم لیگیں ہمیشہ متحد ہوئی ہیں جب کسی اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے. ویسے اگر شاہ صاحب اجازت دیں تو میں مسلم لیگوں کے اتحاد پر الگ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں اس میں آ جائیں گے، اس پہ بھی آ جائیں گے. فوجی دور میں ہوئی ہیں، جب فوج کے سربراہ کو ضرورت پڑی کسی سیاسی لاٹھی کی تو انہوں نے متحد کر دی. وہ ایسی صورتحال اس وقت نظر نہیں آ رہی. عثمان بزدار کیوں جائیں؟ کیا پارٹی کے اندر کوئی بغاوت ہے عثمان بزدار کے حوالے سے؟ عثمان بزدار کا میں کوئی حامی نہیں ہوں. عثمان بزدار کی جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، میں زیادہ تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں، خاص طور پر توسا میں، ڈی جی خان میں ان کے جو رشتہ دار جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے جو ہواری کر رہے ہیں، میں سب سے بڑا اس کا ناقد ہوں. لیکن عثمان بزدار لاہور کی اشرافیہ کو اگر پسند نہیں ہے تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے اس کو ہٹانے کا. اگر پارٹی کے اندر اس پر کوئی عدم اعتماد نہیں ہے، عمران خان اس سے مطمئن ہے، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ طاقتور سلیکٹر جو ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو عمران بزدار کیوں چلا جائے؟ کس لیے چلا جائے؟ جی وہ فلاں آ جانا چاہیے، محسن دیگاری آ جانا چاہیے، چودھری پرویز لائیے. بھائی اگر مسلم لیگ کی یہاں تحریک انصاف نے الیکشن جیتا ہے تو تحریک انصاف کا بندہ وزیر اعلیٰ بنے گا. کسی کی خواہش پر پارٹی سے باہر 8 ووٹوں والا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک پارٹی کا اور عمران خان کا اعتماد حاصل ہے بزدار کو، بزدار وہ بیٹھا رہے گا. اور اگر اپوزیشن کے اندر یہ اہلیت یا صلاحیت ہوتی تو بزدار کو چھوڑیں، عمران خان کو چھوڑیں، یہ بجٹ ہی روک لیتے. یہ آپ نے اپوزیشن کی جو صلاحیت کی پھر بات کی ہے نا، میں آپ کو کچھ چیزیں سنوانا چاہتا ہوں ذرا. میں کہ اپوزیشن کو یہ خود پتہ نہیں ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے. یہ میں پہلے آپ کو بیانات ذرا سنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیے. 262 پائلٹ جن کے لائسنس مشکوک ہیں ان کے جعلی ہونے کی بات کی کہ ان کا ملبہ اس طرح سے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی پہ پڑے، سول ایویشن کا بٹھا بٹھا دیا، پی اے اے کو دفن کر دیا. اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ مطالبہ کیا وزیر ہوابازی اور وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہو. یعنی وہ سب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ نہیں کر رہے، وزیر ہوابازی سے اور وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان ہاؤس تبدیلی ہی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ پہلے کہتے ہیں ہم ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. شاہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ کہ بزدار کے آج کے دن تک میری اطلاع کے مطابق بزدار کو ہٹانے کے لیے نہ سوچا گیا ہے، نہ یہ کوئی اپنی رائے پر نظر ثانی ہوئی ہے. یہ کچھ دوست ہمارے جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، اس ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر تجزیہ کرتے ہیں. اور محسن لغاری صاحب کا اور علیم خان کی ملاقات کا بھی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور 4 دن کے بعد، 8 دن کے 10 دن کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم خام خواہ آگے چلتے کر دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ صحیح ہے. چلیں جی اوریہ صاحب، سر یہ پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کے بیانات جو ہیں، ان کے رہنماؤں کے بیانات آپس میں نہیں مل رہے. اپوزیشن کیا یکسو نہیں ہے ایک نقطے پر کہ کیا کرنا چاہیے، مطالبہ کیا ان کا حکومت سے؟ دیکھیں جس چیز سے میں نے اپنے فکروں کا آغاز کیا تھا نا، وہ اس کو ذرا سا ایک دفعہ غور سے پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جس وقت نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو ایسی ہی گفتگو چلتی تھی.
इसी तरह की वो उल्टी सीधी बातें किया करते थे। इसी तरह उस समय, क्योंकि वो पंजाब की अशराफियत से बिल्कुल मुख्तलिफ सा आदमी था। और उस्मान बुज़दार तो एक ट्राइबल चीफ रहा है। उस्मान बुज़दार को तो फिर पॉलिटिक्स का अंदाज़ा है, इससे पहले वो असेंबली का रुकन रहा हुआ है। उसके वालिद को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह। ट्राइबल चीफ को जिस तरह सियासत का करनी होती है उसको पता था। नवाज शरीफ साहब तो अचानक जिसे कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से उठ के अचानक हैंड पिक हुए चले आए। तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, हर चौथे दिन इसको बदलने के बाद। और ज़ियाउल हक साहब कहते होते थे कि नहीं, मेरी तो उम्र भी इसको लग जाए, इसका किला बहुत मजबूत है। तो एग्जैक्टली बुज़दार की कैफियत बिल्कुल वही है जो एक ज़माने में नवाज शरीफ की वैज्ञत थी कि उसको मेजॉरिटी पसंद नहीं करती, मेजॉरिटी चाहती है। पीटीआई के अपने लोग भी समझते हैं कि नहीं, वो जैसे हमारे यहाँ होता है। लेकिन मैं आपको पंजाब का बुनियादी आपको जो है करैक्टर असेंबली का बता दूं, ये सर सिकंदर याद तो ऑनवर्ड ऐसे ही चला आ रहा है। और वो यही है कि बस एक दफ़ा कह दिया गया तो फिर सिकंदर जिना पैक्ट होता है, पूरी यूनिट्स जो मुस्लिम लीग में शामिल हो जाती हैं और फिर उसके बाद आगे भी चलते जाए, सारा बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने जो वाक़या बताया था, वाक़या हुआ ये था कि लोग ट्राई करते हैं और वो उनके अंदर मर्मरिंग भी होती है। पीटीआई के अपने लोग भी कहते हैं यार कुछ नहीं हो रहा, हम ये क्या करना है। यहाँ तक वो कहते हैं कि इमरान खान तो अगले 22 साल में इलेक्शन ना जीते तो उसको क्या पता है, हमने तो 5 साल के बाद फिर जाना है, हमने अपने हल्के के अंदर अपने शरीके के साथ मुकाबला करना है, कुछ नहीं हो रहा। ये उनकी बुनियादी मसला है। और इस मसले को आप देखें ना, इस मसले को लेके वो बहुत सीरियस भी हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता। इसलिए कि बुनियादी तौर पर इमरान खान कहता है वही कि मेरा वसीम अकरम है और मेरा इसका किला मजबूत है, और जिसका किला मजबूत हो पंजाब में वहाँ तब्दीली नहीं आया करती, बेशक नवाज शरीफ हो या कोई और हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन जो एक और सवाल बुखारी साहब, जो मैंने अभी कुछ आपको बयानात सुनवाए हैं, ये अपोजिशन क्या एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सकी? और अपोजिशन को तो छोड़िए, एक ही जमात के मुख्तलिफ रहनुमा, इससे तो इजहार होता है कि शायद क़यादत का फुकदान है और कोई एक लीडरशिप नहीं है जहां पर जो इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि फ्रेश मैंडेट चाहिए या -1 चाहिए। अभी मुख्तलिफ बयानात मैंने आपको सुनवाए। बुखारी साहब देखिए, मैं अगर आप इजाज़त देंगे मुझे तो मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि मेरे ख्याल से जितना तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी पीटीआई जो है उसमें धड़े हैं, उससे बहुत ज़्यादा धड़े मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इस हवाले से की जा सकती हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे हसन इकबाल हैं। जितने भी लोग हैं अपनी अपनी दरफुंतनियाँ छोड़ते रहते हैं और आपस में कोहेशन भी नहीं है। ये ही सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त कोई इफेक्टिव मूवमेंट जो है वो इमरान खान साहब को परेशान नहीं कर रही। देखिए, इधर तो पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो सारी अदालतें भी भुगत रही है, सुबह से शाम तक उनकी पेशियां भी हो रही हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का भी हाल है। असल इशू जो है वो इस वक्त की सियासत में जो है वो मेरे ख्याल से अभी हाईलाइट प्रॉपरली नहीं हो रहा। ये सारा प्रेशर इन दोनों पार्टियों के गिर्द सिर्फ एक चीज़ पर लाने के लिए है, वो सेनेट में जिस तरीके से जो इलेक्शन जीते थे जो हमारे इस वक्त चेयरमैन है, उसी तरीके से 18वीं तरमीम का खात्मा होना है। ये याद रखिए, मैं जिम्मेदारी से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट जो है द पावर दैट भी, मेरे साथ और ये साहब मौजूद है, इरशाद आरिफ साहब खुद भी बहुत बड़े तजिया निगार हैं, हम उनके खुद कायल और वो हमारे लिए हमने उनसे सीखा है। मैं चाहूँगा कि औरिया मकबूल साहब इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी से बात कर सकते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिला वजह नहीं है। आप देखिए, जो इस 2 इशू की बात कर रहे हैं वो 2 इशू की बात नहीं है, एनएफसी और रिसोर्सेज की बात नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो पावरफुल नहीं है, प्रेसिडेंट यहाँ पावरफुल रहा है फॉर एजेस, फॉर डेकेड्स। उसी के पास 58(2) भी था, वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रमोशन करता था, वही सुप्रीम कमांडर भी था, वही तमाम वसाइल जो हैं उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता था, चाहे वो नेशनल फाइनेंस कमीशन था, चाहे कुछ भी था। ये सूरत हाल नहीं है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दोज दैट आई एम रेफरिंग टू। और यह सबसे जरूर पूछिए इसके ऊपर। जी बिल्कुल सही है। मैं और साहब के पास आता हूँ। मैं एक और चीज एक ऐड कर लीजिएगा वैसे क्वेश्चन। मैं एक चीज ऐड कर दूं, एक ऐड कर दूं कि इस 18वीं तरमीम के साथ एक अहम तरीन चीज जो कुछ दिनों में आने वाली है, वो सीपैक अथॉरिटी का जो ऑर्डिनेंस बनने वाला है। और सीपैक अथॉरिटी को जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं वो बियॉन्ड एनीथिंग, आप सोच नहीं सकते कि मिनिस्टर को भी कॉल कर सकेंगे और पुराने को भी कर। ये 2 चीज़ों का मसला है 18वीं तरमीम में, ये दोनों अब आगे बेशक चल रहे हैं। हाँ, 18वीं तरमीम, ये देखें बात ये है कि 18वीं तरमीम का खात्मा मेरा नहीं ख्याल कि किसी के जहन में है। 18वीं तरमीम ने जो तालीम को नुकसान पहुँचाया है, जो सेहत के इदारों को नुकसान पहुँचाया है,
جس کی وجہ سے صوبوں کے درمیان جو ہے ہم آہنگی ختم ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے مرکز گریز جو طاقتیں ہیں وہ مضبوط ہوئی ہیں۔ لیکن سر اس میں میرا سوال یہ تھا نا کہ پیپلز پارٹی تو اس میں اس کا جو ہے وہ شین کاف بھی تبدیل مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی کو آج اقتدار میں مزید حصہ دے دیں وہ تیار ہو جائے گی ان سیاسی جماعتوں کا۔ جی 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 بھائی صاحب جی مجھے ایک عرض کرنی ہے، بالکل ارشاد عرف صاحب نے ٹھیک کہا کہ تعلیم اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن جن دو صوبوں میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی، پنجاب اور کے پی کے میں، وہاں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اعتبار سے کیا دودھ کی نہریں بہی ہیں، وہ میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پریمیسز ٹھیک نہیں ہے، یہ پریمیسز ٹھیک نہیں ہے، یہ پریمیسز ٹھیک نہیں ہے نا سر۔ میں عرض کرتا ہوں نا، آپ پھر سنیں نا، گزارش ہے، میں پنجاب میں بھی تعلیم کا بیڑا غرق ہوں، اس لیے کہ اگر صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، آپ صوبوں کو یونیورسٹیز دے دیتے ہیں جو کالج نہیں چلا سکتے، وہ یونیورسٹیز کو سکول کی سطح پر لے آئے ہیں، کالج کی سطح پر۔ آپ کسی وائس چانسلر سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ پہلے جب یہ 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی وہاں ان کے مسائل کتنے دنوں میں حل ہوتے تھے جو ہائر ایجوکیشن مرکز کا تھا، اور اب جب یہ ہائر ایجوکیشن اور محکمہ تعلیم کے تابع گئے ہیں صوبوں کے، تو ان کی حالت کیا ہے؟ جو کام پہلے ایک ہفتے میں ہوتا تھا وہ ایک سال میں نہیں ہوتا۔ ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وائس چانسلر کو 2 گھنٹے دفتر کے باہر انتظار کراتا ہے۔ تو اس کے بعد نصاب کا جو معاملہ ہوا ہے، بیڑا غرق ہوا ہے کہ جناب آپ کے ہیروز جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں غفار خان ہیرو ہے جس نے آخری دن تک پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، کہیں رجیت سے کی بات ہو رہی ہے اور کہیں راجہ طاہر کی بات ہو رہی ہے، تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس میں صوبے کی تخصیص نہیں ہے، میں سندھ کی بات نہیں کر رہا۔ میرا خیال ہے اگر 18ویں، یہ الگ بحث ہے کہ 18ویں ترمیم کو اگر تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کیا صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن کی وجہ سے کی جاتی ہے یا دیگر اس کی وجوہات بھی ہیں؟ لیکن چلیں میں وہ جو پہلے ہم جس پہ بات کرتے ہیں اس کو ذرا کنکلوڈ کر لیتے ہیں، پھر میں ایک اور نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اس پر اپنی رائے دے دیجیے گا کہ کیا اپوزیشن واقعی ایک بے سمت انداز میں چل رہی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے، کیا مطالبہ کرنا ہے؟ عمران خان کے مائنس ہونے کا مطالبہ کرنا ہے یا حکومت کو گھر بھیج کے فریش الیکشن کروانے کا مطالبہ کرنا ہے، یا یہ جان بوجھ کر ویک قسم کے بیانات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ خود کلیئر نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نون لیگ کی تو غالباً پہلے دن سے ہی میاں نواز شریف کی ایٹ لیسٹ یہی ڈیمانڈ تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا دیں۔ وہ احسن اقبال صاحب نے وہی والی بات ریپیٹ کی۔ پھر جو آپ نے رانا ثناء اللہ کے صاحب کے آپ نے بیانات چلائے، ان میں وہ -1 تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ دوسرے میں کیونکہ یہ جو ایویشن والا پورا PIA کے پائلٹس کے لائسنسز کے اوپر جو اتنا بڑا بلنڈر اور ڈیزاسٹر ہوا ہے انٹرنیشنلی بھی، تو اس کے اوپر انہوں نے میرے خیال میں ایویشن منسٹر کے تو ڈیمانڈ کرتے کہ تو انہوں نے ساتھ وزیر اعظم کی بھی کر دی، جو کہ جس کو آپ ایک سیاسی بیان بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر خواجہ آصف صاحب ضرور -1 کی بات کریں، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بھی -1 کا آپ دیکھیے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی بات کی۔ جہاں تک یہ کہ اپوزیشن چاہتی کہ میرا اپنا یہ خیال ہے، ایک تو اپوزیشن ذرا ویک بھی ہے اس وقت، ظاہری بات ہے کیسز ہے ان کے اوپر، بخاری صاحب نے بھی وہ پورا بتایا کہ یہ دونوں پارٹیز تو روز ہی بھگتا دی ہیں کیسز، باقی بھی سب کچھ بالکل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں غالباً کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے، کیونکہ اس سے ان کو ایک فائدہ بھی ہوگا۔ جس طرح آپ نے شروع میں پچھلے سیگمنٹ میں آپ پرفارمنس کی بات کر رہے تھے، تو پرفارمنس کے نام پر ہی پھر ووٹ ملتے ہیں، تو پھر اگلے الیکشن میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں کو، دیگر جماعتوں کو تو فائدہ ہی ہوگا۔ اگر PTI نہیں پرفارم کرتی، اگر پرفارم کرتی ہے تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ دیکھیں، اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے پریشر بلڈ کرنا۔ اپوزیشن تو روز کوئی نہ کوئی بیان دے گی، وہ تو کہے گی آج وزیر اعظم چلا جائے، آج یہ چلے جائیں، آج وہ چلے جائیں، ہم تحریک بھی چلائیں گے، ہم اس طرح بھی، لیکن انہوں نے کرنا نہیں ہے، مطلب اس طریقے سے وہ چاہتے بھی نہیں ہے کوئی ڈیسٹیبلائز ایز سچ گورنمنٹ کو میرے خیال میں کرنا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، ایک ہوتا ہی اپوزیشن کا۔ پھر ایک اس میں ایک چیز کہتی رہوں کہ دیکھیے، یہ کہا گیا کہ غالباً ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ لاہور کی اشرافیہ اگر چاہتی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو بدل دیا جائے، تو یہ خالی کوئی تخت لاہور یا لاہور کی اشرافیہ کی بات نہیں ہے۔ ایک تو وہ فرسٹ ٹائم الیکٹڈ MP ہیں، وہ 2013 کا الیکشن غالباً ہار گئے تھے، اور ان کے والد صاحب 3 بار ضرور MP رہے ہیں 1985، 2002، 2008 میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ PTI کے اندر سے آوازیں ہیں، یہ خالی لاہور کے لوگوں کی آوازیں۔ لاہور میں تو دیکھیں ویسے بھی زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نون کی ہیں، یہ تو PTI کے، آپ راجہ ریاض کو دیکھ لیں، آپ اور لوگوں کو دیکھ لیں، آپ ایون فواد چودھری صاحب کا جو انٹرویو انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو دیا تھا اس میں بھی انہوں نے بات کی۔ خیر خالی ان کی بات نہیں ہے، بہت لوگ، اور اگر آپ پرائیویٹلی، آپ لوگ ظاہری بات ہے آپ سب مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، تو آپ لوگ جب بھی ملتے ہوں گے PTI کے اپنے MPs اور MNAs پرائیویٹلی کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگلی بار ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو ہم اس طرح سے کیسے لڑ سکیں گے جب پرفارمنس نہیں ہوگی۔ کون سا نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے
पंजाब के अंदर पिछले 2 साल में, या वैसे एक ओवरऑल देख लें, तो मेरे ख्याल में एक ये भी चीज़ है। अच्छा, दूसरी सिर्फ मैं एक छोटी सी बात असद इधर ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि ये 18वीं तरमीम पे बात कर रहे थे कि एजुकेशन और हेल्थ, देखिए शुरू में जरूर सूबों के लिए एक मसला हुआ जब 18वीं तरमीम पास हुई, उनको थोड़ा टाइम लगा टू अडेप्ट टू ऑल दिस। लेकिन अगर आप उनके बजट देख लें, आप पिछले 5 साल की बेशक परफॉर्मेंस उठा के देख लें, एजुकेशन और हेल्थ में बेड ज्यादा हुए, हॉस्पिटल गवर्नमेंट के ज्यादा हुए, स्कूल ज्यादा हुए, हमारे लिटरेसी रेट भी काफी हद तक बढ़ा, काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये कहना कि सिर्फ एजुकेशन हेल्थ ये असल वजह नहीं है, असल वजह मेरे ख्याल में बुखारी साहब बता चुके हैं द बिल पास के अंदर, या जो जिस भी तरीके से, तो असल वजह कुछ और है, वो ये नहीं है। सूबों ने बजट्स में है वो जितने दे सकते हैं, उन्होंने काम किया। अगर आप पीटीआई के अंदर की आवाजों की बात कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि एमपीएस को आज एमएनएस ने बहरहाल इमरान खान साहब से शिकवे भी किए, तो इसका मतलब ये है कि उनको तो अपने हल्के में होने वाली कुछ तरक्याती कामों से सिर्फ गरज है, वो चाहे उस्मान बुज़दार हो, चाहे ए हो, बी हो, XYZ कोई भी शख्स हो। इसका मतलब यह है कि पीटीआई के अंदर से भी अपनी क्या वो विजन के हवाले से या रिफॉर्म्स लाने के हवाले से वो जो तब्दीली जिसकी बात पीटीआई करती थी, वो ना मुतालबा है, ना शिकवा है, ना कुछ और, ना पीटीआई इस पर गौर करिए, सिर्फ एमपीएस एमएनए को शिकवा सिर्फ अपने इलाके या कंसर्न अपने हल्कों में है। क्या ये ऐसे है? दूसरा ये कि पंजाब में क्या कोई मूवमेंट, पंजाब बचाओ तहरीक कामयाब हो सकती है या चलाई जा सकती है, या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो लेकर आए? इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा खुशामदीद। एहसन इकबाल साहब को मैं आपको बयान सुनवाता हूँ, जिन्होंने एक पंजाब बचाओ तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। वो पंजाब का सूबा जिसमें 10 साल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिसाली खिदमत की गई, आज उस पंजाब को पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। बुखारी साहब, क्या ये जो धड़ों में बिखरी हुई अपोजिशन है, कमज़ोर सी बिखरी जो अपोजिशन जो दिखाई दे रही है, क्या कोई इस तरह की तहरीक चला सकती है? देखिए, वो तहरीक चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, ये तो उनकी कैपेसिटी पर है। चूंकि आजकल लीडरशिप जो है वो हेवायर है, बिल्कुल बिखरी हुई है पत्तियों की तरह से। एक साहब लंदन में बैठे हुए हैं, दूसरे साहब कोरोना का शिकार होकर नैब से बचने के लिए घर पे बैठे हुए हैं, मरीम नवाज साहब अब खामोश हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एहसन इकबाल साहब सियालकोट से या नारोवाल से आके जो तहरीक चलाएंगे उसकी फेट का हमें अंदाजा होना चाहिए। लेकिन इसका फिर ये मतलब नहीं है कि चूंकि वो ये नहीं कर सकते, लिहाजा पंजाब में ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, नथिंग इज वेल इन पंजाब। पंजाब का बेड़ा गर्क हो रहा है। हम जितनी मर्जी इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लें, हम चाहे आंखें बंद कर लें शुतुरमुर्ग की तरह से, तो हकीकत नहीं बदलेगी। पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमने यहाँ पर हैंडलिंग देखी थी डेंगू की। आप जितनी मर्जी दुश्मनी कर लें शहबाज शरीफ से, जितनी मर्जी लान तान कर लें, उनकी करप्शन की बात कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन हमने एक पैटर्न देखा था, हाउ टू फेस ए चैलेंज। ये रियलिटीज है ग्राउंड के ऊपर, इसमें किसी की तरफदारी नहीं है। जो कोरोना के हवाले से शुरू हो जाए डाउन द लाइन। बुखारी साहब, जब आप ये कहते हैं कि पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया है, तो आपकी मुराद ये है कि जो तब्दीली का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, या पहले से भी बदतर हो गया है? तब्दीली का वादा तो सिर्फ आपको याद है, बाकी तो पीटीआई को खुद याद नहीं कि किसी तब्दीली की बात उन्होंने की थी। खुदा के लिए ना करें इतनी ज्यादती यार, उनको याद करा के क्यों आप उनको परेशान कर रहे हैं? केड़ी तब्दीली जनाब, कौन सी तब्दीली बताए ना, कहां आई है तब्दीली? गैस सस्ती हो गई, बिजली सस्ती हो गई, रोजगार खत्म पूरा हो गया। एक नाम तो लें कोई। जिस हालत में उन्हें मिला था उसका बदतरीन हालत है हर सेक्टर ऑफ लाइफ में। मैं जिम्मेदारी से यह बयान दे रहा हूं, जिसका दिल चाहे डिबेट कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि एक कसूर बुज़दार का है, मैं तो उस तब्दीली के नारे की बात कर रहा हूं जिसको लेके पीटीआई आई थी। वो कहां पर इंप्लीमेंट हुआ है? जो उनके सूबे उनके जेरे असर हैं पिछले 2 साल से, वहां कोई एक मॉडल तो बता दीजिए मुझसे। मैं जिम्मेदारी से सवाल कर रहा हूं आपसे और अपने दीगर साथियों से। मैं इसका किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने तो
انقلاب لانا تھا. میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں, غور سے سنیے گا, اور عاریہ صاحب آپ بھی اور ارشاد عارف صاحب یہ بھی تبصرہ کریں اس کے اوپر. جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی اس حکومت نے کچھ نہیں کیا کشمیر کے حوالے سے, وہ الیکٹ ہو گیا 2 سال کے لیے ممبر جو ہے ٹیمپریری ممبر, تو جواب دیا گیا کیا وہ پہلے الیکٹ نہیں ہوتے تھے؟ 7 دفعہ وہ الیکٹ ہوا, 5 دفعہ ہم الیکٹ ہوئے. تو میرا جواب یہ ہے کہ ان 7 دفعہ میں نہ آرٹیکل 370A ریووک ہوا تھا, نہ آرٹیکل 51 ریووک ہوا تھا, نہ کشمیری 1.5 سال سے لاک ڈاؤن میں تھے. ہاؤ کین یو کمپیئر دا 2 سچویشنز؟ بالکل صحیح یہ ہے ناکامی, یہ ہے تبدیلی کا بیڑا غرق. جی لیکن اس میں ایک تو دیکھیں عوریہ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں عمران خان نے ایک اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور حکومت کو مہمیز دی کہ آپ کو جناب سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے, آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور آج اگر حکومت سو رہی ہے, کام نہیں کر رہی, صاحب بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, تو اپوزیشن کیا اس طرح سے پریشر گروپ کا کردار ادا کر رہی ہے, کر پا رہی ہے؟ دیکھیں اتنی کمزور اپوزیشن کی موجودگی میں, اتنی کمزور اپوزیشن کی موجودگی میں اگر آپ پرفارم نہیں کرتے تو پھر بہت آپ پہ ترس آنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بالکل اپوزیشن ہے ہی نہیں, نہ کوئی اور چیز ہے. شروع میں آپ اتنا کھلا میدان تو کبھی کسی کو ملا ہی نہیں آج تک کہ آپ مطلب سمپل سی میجورٹی کے ساتھ بھی آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایک فرجائل میجورٹی کو کوئی توڑنے نہیں دیتا آپ کی. یہ عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان 2 سال, دیکھیں آج 2 سال تک ہم سوچتے تھے کہ عمران خان صاحب کچھ کر لیں گے, اور میں نے کئی دفعہ اس فکرے کو دہرایا بھی ہے کہ ہم نے یہ نیریٹو ہم نے بھی سمجھتے تھے کہ بنیادی طور پر کسی ملک کی تباہی کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے, سب سے بڑی وجہ جو ہے کرپشن ہوتی ہے, اور ہم اس پہ بلیو کرتے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرپشن کس سے زیادہ بڑی چیز ناکامی اور نااہلی ہوتی ہے کہ آپ یعنی کرپٹ آدمی پھر تھوڑا سا سسٹم کو چلو کے بیساکھیاں لگا کے, کیونکہ اس کو چوری کرنی ہوتی ہے سسٹم سے, وہ چلاتا رہتا ہے. لیکن نااہل ڈرائیور تو اٹھا کے پرے مارتا ہے, وہ تو اس کو اپنا اس کو دیوار میں مار دیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کا ایک سیریس قسم کا سیشن بلانا چاہیے کہ ہم کیوں ناکام ہیں, ہمارا کام چل کیوں نہیں رہا. ہم یہ دیکھیں آج عمران خان صاحب کی تقریر سنیں کہ سسٹم ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ کام کرنا بہت مشکل ہو. بھائی کس نے کہا سسٹم ایسے بنا دیے گئے ہیں؟ جن لوگوں نے کام لینا ہوتا ہے, جو کچھ بھی, مجھ سے زیادہ شہباز شریف کا مخالف کون ہوگا جس نے اس کی زندگی میں لڑائی کی سب کچھ. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ بیوروکریٹ سے کام لینا اس کو آتا تھا, صبح 4 بجے وہ پل پہ کھڑا ہوتا تھا, کام کرنے لینا اس کو آتا تھا. اس کی خرابی بنیادی طور پہ وجہ یہ تھی کہ اس کے ہاں پبلک ڈیلنگ نہیں تھی, پبلک ریفارم نہیں تھا. وہ اپنا ایک آئیڈیا رکھتا تھا, اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا. یہ وجہ ہے کہ لاہور بنا ہے, پنجاب نہیں بنا, لیکن کام لینا اس کو آتا تھا. اس کو پتا تھا کہ میں کام کیسے لے سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. آپ یہ چیز کو کیوں یہ سوچنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. آپ کی گفتگو کا جو حاصل, آپ نے کہا کہ اتنی نااہلی کی بدترین شکل سامنے آئی ہے کہ کرپشن کی شکل اچھی لگنے لگی ہے, وہ اس سے بہتر تھی پرفارمنس میں. اب میمل اپوزیشن کہاں کھڑی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا, یہ اچھا میں اس کا ترجمہ یہی کر رہا ہوں بہرحال. جی میرا خیال ہے بالکل نہیں کہا. چلیں جی, بالکل مجھے موقع دیں تھوڑا سا. جی میں آ رہا ہوں. جی میمل آپ کیا اس پر آئیں؟ دیکھیے میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اپوزیشن کوئی خاص ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے. وہ بھی چاہتے ہیں یہ اپنا 5 سال پورے کریں, کیونکہ 5 سال پورے ہوں گے تو اگلے الیکشن جو ہے ان کے لیے لڑنا آسان ہو جائے گا. نہیں, لیکن حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تحریک چلانا ایک اور بات ہے, لیکن پریشر ڈال کر کام کروانے کے لیے دباؤ ڈالنا وہ ایک اور چیز ہے نا, وہ بھی نہیں ہو رہا. نہیں, پریشر تو وہ ڈال رہے ہیں. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, پریشر تو اس وقت جو اگر وزیر اعظم صاحب کو خود آن دا فلور آف دا ہاؤس آ کر اور -1 کی ایکسپلینیشن دینی پڑی تو میرے خیال میں وہ اسی پریشر کے تحت ہوئی. اور خالی ان کا پریشر نہیں ہے, کہیں اور سے بھی پریشر آیا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کے بیان دیے. پنجاب کے اوپر بھی پریشر خالی اپوزیشن کے لیے, باقیوں کا بھی ہے. لیکن جس طرح آپ دیکھ لیں ابھی سندھ اور وفاق کا جو ایک پورا چل رہا تھا وہ بھی اسی لیے تھا کیونکہ ایک سندھ میں جب گورننس یا کرونا کے اوپر اچھے طریقے سے ہینڈلنگ اور یہ وہ, تو اس کی وجہ سے بھی ایک تھوڑا سا ہوا کہ اپوزیشن پرفارم کہیں کر رہی ہے اور باقی صوبوں میں 2 میں تو ان کی اپنی ڈائریکٹ حکومت ہے, ایک کے اندر الائنس ہے, تو پھر اس کے اوپر بھی سوال اٹھے. تو اس وجہ سے بھی آپ نے دیکھا کہ وفاق اور سندھ کے درمیان جو ایک پوری چیز ہوئی وہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے. تو پریشر اپوزیشن کی طرف سے ہے. یہ ضرور ہے کہ ہاں وہ تحریک یا اس طرح کی چیز کے کوئی دھرنے دیکھ کر نکالنے کی بات, یہ والی چیز وہ بٹ باتوں کی حد تک اور ویسے اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر تو بہت سخت پریشر ہے. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب. اچھا, گزارش یہ ہے کہ جو غلطی پیپلز پارٹی نے 2013 سے پہلے
تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے کی تھی، اب ساری اپوزیشن کر رہی ہے۔ غلطی کیا تھی؟ پیپلز پارٹی کا نیریٹو یہ تھا کہ جی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون لڑیں گی اور ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی واش ہو گئی اور صرف سندھ تک محدود ہو گئی کہ جو وفاقی پارٹی تھی۔ اب اپوزیشن کا بھی سارا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوگی اور ہمیں فائدہ پہنچ جائے گا، اور وہ پرفارمنس پر، اس کی پالیسیز پر جا ہی نہیں رہے، یہ صرف باتیں کیے جا رہے ہیں نا۔ کون سی سالڈ قسم کی کرپشن نکال کے لائیں عمران خان کی، جس کو لوگ کہیں کہ ہاں جی واقعی یہ تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ نااہلی تو لفظ کیا جا رہا ہے، کون سی نااہلی کا کوئی بڑا، یہ کرونا کو لے لے، کرونا ایک ایسی وبا، ایک جو ڈینگی تھا وہ لاہور کی اور پنجاب کی حد تک تھا، یہ کرونا وہ ہے جو عالمگیر وبا ہے، جس سے امریکہ جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جس کے سامنے برطانیہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، برازیل کو دیکھ لیں، اٹلی کو دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ یہ پرفارمنس کے بغیر ہو گیا ہے کہ ہماری جو الحمدللہ اموات بھی کنٹرول میں ہے، کیسز بھی کنٹرول میں ہیں۔ جو پروجیکشن تھی ہمارے اپنے ماہرین کی، انٹرنیشنل جو ایکسپرٹ تھے، وہ ساری پروجیکشن ناکام ہو گئی ہے پاکستان کے حوالے سے، مریضوں کے حوالے سے۔ یہ حکومت کی پرفارمنس کے بغیر سب کچھ ہو گیا ہے۔ میں تو سمجھ نہیں آتی مجھے کہ جی پرفارمنس اور کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ اس کو فواد چودھری صاحب نے ڈیفائن کیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نٹ بولٹ ٹھیک کرنے کے لیے اس کو حکومت کو نہیں لایا گیا، تبدیلی کے لیے ریفارمز کے لیے لایا گیا۔ جب ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں ریفارمز اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اس طرف بھی آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو نٹ بولٹ ٹھیک کرنے کی بات ہے، کرونا کو کنٹرول کرنا، اتنی بڑی عالمی وبا جس نے انڈیا ہمارے ساتھ ہی ہے نا، بالکل قریب کا ملک ہے نا، ہماری جیسی آب و ہوا ہے، ہمارے جیسے حالات ہیں۔ انڈیا کے تو ہم ترانے پڑھا کرتے تھے، گیت گایا کرتے تھے، جی وہاں کیا جمہوریت کی وجہ سے ترقی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، سامنے آ گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جی آپ ذرا جج کریں کوئی پیمانہ بنا کے، ہاں جو اس نے وعدے کیے تھے جس سطح کے، جتنے اعلیٰ پیمانے کے، اس طرح سے اگر اس پر جانچیں گے تو پرفارمنس اچھی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں، پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جانچیں گے تو 1000 درجے بہتر پرفارمنس نظر آئے گی۔ تماشا کن شعبوں میں سر؟ ہر شعبے میں، صحت کے اگر ہسپتال بن رہے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ہسپتال بن رہے ہیں تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ نئے اگر تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں، بخاری صاحب، اگر آپ کی ہائر ایجوکیشن کے بہتری ہو رہی ہے تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ جی بخاری صاحب، کم از کم ماضی کی حکومتوں سے یہ 2 سال جو ہیں بہتر ہے، کوئی پیمانہ ہو جس پر جانچا جا سکے۔ جی 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 آخری 2 جملے بول کے میں چاہوں گا کہ آپ موریہ صاحب سے ضرور کامنٹ لیں۔ ارشاد عارف صاحب بہت رعایت کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے۔ کرپشن کی داستان جو ہے وہ اوریہ مقبول سے پوچھیں جس کو اندر کی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ وہ کمہار والی بات ہے، وہ جو کفن پوش تھا نا، اس والی بات ہے، یہ کرپشن کی وہ داستانیں سامنے آئیں گی کہ آپ کو پچھلے معصوم اور فرشتے لگیں گے۔ اتنی کرپشن ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جی، وہ تو آپ ارشاد صاحب ابھی خود بھی کہہ رہے تھے کہ ڈی جی خان میں اور ان علاقوں میں جو ان کے فیملی کے لوگ دیکھیں، ایک معاشرہ جو کرپشن پر بیس کر رہا ہے پچھلے 40 سال سے، کرپشن ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کرپشن، عمران خان کی کرپشن نکال کے لائیں، عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کی کرپشن، جس طرح کے پورے خاندان کرپشن کر رہے تھے، جی عمران خان کے رشتہ دار تو کرپشن نہیں کر رہے نا۔ اوریہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران صاحب کا کون سا دوست کرپشن نہیں ہے؟ ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی، آپ بتائیں نا آپ کی رائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن کا جو پروسیس، 2 بڑی مزدار باتیں آپ کو یہاں بتاؤں کہ نارملی عموماً ہوتا یہ ہے، یہی بھی بڑی ایک ہے کہ اوپر ایک آدمی جو ہے وہ ایماندار آ کے بیٹھ جائے تو نیچے کرپشن رک جاتی ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو نیچے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ اب تو بڑا اچھی بات ہے، اس کا حصہ بھی ہمارے کھاتے میں آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا افسر آ گیا، خود نہیں لیتا لیکن ہمیں روکتا ووکتا نہیں ہے۔ اس کا عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ کنٹرول کرپشن پہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں، یو شوڈ ناٹ پرزائڈ اوور کرپشن، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور یہ پرزائڈ اوور کرپشن جو ہوتا ہے نا، اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا۔ یہ کوئی روکنا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔
مسئلہ سر ہم روتے کس بات کو ہیں کہ آپ واقعی آپ کا ہم نہیں نکال سکتے، یقیناً نہیں، بڑے ہائی لیول پر کرپشن جو ہے رک گئی ہوگی اور یقیناً رکی ہوگی، آپ عمران خان صاحب کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے نیچے جو صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو ایک لیوریج مل جاتا ہے بہت زبردست قسم کا، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی گرپ نہیں ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر، اب وہ نہیں ہے اور وہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسے آدمی کو ریفارمز کے اوپر لگایا ہے کیونکہ جو گزشتہ 30 سال سے صرف ریفارمز ہی کر رہے ہیں. ٹوریا صاحب، اور یہ بھی چیزوں کو دیکھنا ہے، کرپشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ دیکھنے کے لیے کہاں کم ہوئی ہے کہاں نہیں. بہرحال یہ تو ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو چلتی رہے گی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.